صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ پروگرام پیش خدمت ہے تاریخ اور حریت اسلام، تحریر تحقیق آواز ابن آدم، پروڈیوسر ندا نئی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ تاریخ حریت اسلام، چھٹا پروگرام، تحقیق و آواز ابن آدم۔ حجاج بن یوسف سے ایک لڑکے کا دلیرانہ کلام۔ تاریخ اسلام میں حجاج بن یوسف جیسا جابر ظالم حکمران نہیں گزرا۔ سینکڑوں لوگ اس کے اشارے ابرو سے تہ تیک کر دیے گئے۔ ایک دن وہ اپنے محل میں بیٹھا تھا، عراق کے بعض سردار بھی اس کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک لڑکا جس کے بال اس کے کمر تک لٹک رہے تھے آیا، فلک نما عمارت کو غور سے دیکھا، دائیں بائیں نظر کی اور بآواز بلند کہا، کیا اونچی اونچی زمینوں پر نشان بناتے ہو، بے فائدہ اور مضبوط قلعے بناتے ہو، اس خیال سے کہ ہمیشہ جیتے رہیں گے۔ حجاج تکیہ لگائے بیٹھا تھا، یہ سن کر سیدھا ہو گیا اور کہنے لگا، لڑکے تو مجھے عقل مند اور ذہین معلوم ہوتا ہے، ادھر آ۔ وہ آیا، اس سے کچھ باتیں کرنے کے بعد اس سے کہا، کچھ پڑھو۔ اس نے پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یخرجون من دین اللہ افواجا۔ شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، جبکہ خدا کی مدد اور فتح آئی تو دیکھے کہ لوگ خدا کے دین سے فوج در فوج نکلے جا رہے ہیں۔ حجاج، یدخلون پڑھو یعنی داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ لڑکا، داخل ہی ہوتے تھے مگر تیرے عہد حکومت میں چونکہ لوگ نکلے، تیرے ظلم و ستم کی وجہ سے یہ بات نہیں رہی۔ حجاج، تم جانتے ہو کس سے مخاطب ہو؟ لڑکا، جانتا ہوں، ثقیف کے شیطان سے مخاطب ہوں۔ حجاج، تو دیوانہ ہے اور قابل علاج ہے۔ اچھا، امیر المومنین کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ لڑکا، خدا ابو الحسن حضرت علی پر رحمت کرے۔ حجاج، میری مراد عبد الملک بن مروان سے ہے۔ لڑکا، اس نے تو اتنے گناہ کیے کہ زمین و آسمان میں نہیں سما سکتے۔ حجاج، ذرا ہم بھی تو سنیں، وہ کون کون سے گناہ ہیں؟ لڑکا، ان گناہوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ تجھ جیسے ظالم کو حاکم بنایا، تو وہ ہے کہ غریب کا مال مباح اور خون حلال سمجھتا ہے۔ حجاج نے مصاحبوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس گستاخ لڑکے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سب نے کہا، اس کی سزا قتل ہے، کیونکہ اطاعت کرنے والی جماعت سے یہ الگ ہو گیا ہے۔ لڑکا، اے امیر، تیرے مصاحبوں سے تو تیرے بھائی فرعون کے مصاحب اچھے تھے، جنہوں نے فرعون کو کہا تھا کہ حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کے قتل کے بارے میں جلدی نہ کرنا چاہیے۔ یہ کیسے مصاحب ہیں کہ محض خوشامد کی خاطر بغیر سوچے کہ میرے قتل کا فتویٰ دیتے ہیں۔ حجاج نے یہ سمجھ کر کہ ایک معصوم لڑکے کے قتل سے ممکن ہے شورش عظیم پیدا ہو جائے، اس کے قتل کا ارادہ ملتوی کر دیا، بلکہ اب خوف دلانے کی بجائے نرمی سے کام شروع کر دیا اور کہا، اے لڑکے، تہذیب سے گفتگو کر، اپنی زبان بند رکھ، میں نے تیرے لیے 4000 درہم کا بندوبست کر دیا ہے، اس کو لے کر اپنی ضرورتیں پوری کر لے۔ لڑکا، مجھے درہم و دھام کی ضرورت نہیں، خدا تیرا منہ سفید اور تیرا ٹخنا سفید کرے۔ حجاج نے اپنے مصاحبوں سے کہا، سمجھے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، امیر ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ حجاج نے کہا، اس نے اس فکرے سے میرے لیے کوڑ کی دعا کی ہے اور ٹخنا اونچا ہونے سے سولی لٹکانا مراد ہے۔ حجاج نے کہا، لڑکے، ہم نے تیری نوخیزی پر رحم کیا اور تیری ذہانت اور ذکاوت اور تیری جسارت و جرت کی وجہ سے تیری خطا معاف کی۔ اس کے بعد اس لڑکے نے حجاج سے اور بھی باتیں کی۔ اس کے چلے جانے پر اپنے مصاحبین سے کہا، خدا کی قسم، میں نے اس سے زیادہ دلاور اور سربکف کسی کو نہیں پایا، اور امید ہے کہ وہ بھی مجھ جیسا کسی کو نہیں پائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک خارجی سے مکالمہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد حکومت میں بطام خارجی نے بعض اختلافات کی وجہ سے بغاوت کی۔
امیر المومنین نے اس کو اس مضمون کا خط لکھا: ہم نے سنا ہے تمہاری بغاوت بغرض احیاء سنت اور تمہاری سرکشی بغرض حمایت اسلام ہے۔ ہمارا بھی یہی کام ہے کہ اسلام کی حمایت کریں اور سنت کے خلاف کوئی عمل نہ ہونے دیں، لیکن کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ اس معاملے میں ہم تم مباحثہ و مناظرہ کر لیں؟ اگر ہم حق بجانب ہیں تو تم ماں اپنے متبعین کے ہماری اطاعت کرو، اور اگر تم حق بجانب نکلے تو ہم اس پر مناسب عمل کریں گے۔ چنانچہ بطام نے اپنے 2 قائم مقام بھیجے۔ امیر المومنین اور ان کے دونوں قائم مقاموں کے سوال و جواب نہایت دلچسپ، صاف گوئی، بے لوث گفتگو اور آزادانہ بات چیت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ سماعت فرمائیے۔ امیر المومنین: تمہاری بغاوت کا کیا سبب ہے؟ قائم مقام: آپ نے اپنے خاندان والوں کے اعمال کی مخالفت کی اور ان کا نام مظالم رکھا۔ اگر وہ ناحق پر ہیں تو کیا ان پر لعنت کرنا روا نہ ہوگا؟ امیر المومنین: تم زیادہ اعتدال اور راہ راست سے دور جا پڑے ہو۔ جب میں نے اپنے خاندان والوں کے اعمال کو ظلم قرار دیا اور ناجائز ذرائع سے جمع کردہ مال ان سے چھین لیا اور وہ بیت المال میں داخل کر دیا، تو اب لعنت اور تبرئے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر گناہ گاروں پر لعنت فرض ہی ہے تو بتاؤ فرعون جیسے بدترین ظالم پر قرآن شریف کی کون سی آیت اور حدیث مبارکہ کی کون سی کتاب میں لعنت کا حکم ہے؟ یا تم نے کبھی اس پر لعنت کی ہے؟ قائم مقام: ہم کو یاد نہیں آتا ہم نے کبھی اس پر لعنت کی ہو، نہ اس پر لعنت کرنا فرض ہے۔ امیر المومنین: اب انصاف تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جب تم ایک بدترین فرعون پر لعنت اور نفرین نہیں کرتے جو مذہب حقہ کا دشمن بلکہ خدائی کا دعوے دار ہے، تو میں ایسے لوگوں پر کیوں لعنت کروں جو پابند صوم و صلات ہیں؟ اسلام نے مجرموں پر شرعی حد نافذ کرنے کا حکم دیا ہے، لعنت ملامت کے لیے نہیں کہا۔ قائم مقام: آپ نے جو کچھ فرمایا صحیح ہے، لیکن آپ ان سے الگ ہو جائیں تو مناسب ہے۔ امیر المومنین: حضرت ابو بکر صدیق نے مرتدوں کے خلاف جنگ کی۔ امیر المومنین: حضرت ابو بکر صدیق نے مرتدوں کو قتل کیا، ان کا مال غنیمت بنایا، ان کے زن و مرد قید کیے، لیکن جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو انہوں نے ان قیدیوں سے اکثروں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ کیا تم لوگ ان سے الگ ہو گئے؟ قائم مقام: نہیں۔ امیر المومنین: اہل نہروان پر جو تمہارے بزرگوں میں سے تھے اہل کوفہ نے خروج کیا، اور اہل بصرہ نے خروج کے علاوہ قتل و غارت سے بھی کام لیا، کیا تم نے ان دونوں جماعتوں کو چھوڑ دیا؟ قائم مقام: نہیں۔ امیر المومنین: باوجود اختلاف اعمال و افعال کے تم نے کسی کو نہ چھوڑا، پھر مجھے کیوں مجبور کرتے ہو؟ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دے وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے امن میں آ جائے، لیکن تمہاری طرف سے اس کو امن نصیب نہ ہو۔ تم سنت رسول کو زندہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہو یا اس کی ہلاکت کا؟ قائم مقام: اس طرف سے ساکت ہو کر اس شخص کے متعلق کیا حکم ہے جو جان بوجھ کر اپنے بعد جانشین مقرر کرے جو ظالم ہو خلافت کے ناقابل؟ امیر المومنین: ایسا شخص میرے نزدیک قصوروار ہے۔ قائم مقام: یزید بن عبد الملک ظالم، فاسق اور بدکار ہے، اور آپ اس کو اپنا ولی عہد مقرر کر کے دینی و دنیاوی کام ایسے فاجر کے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین: میں نے ان کو اپنا جانشین نہیں بنایا، مجھ سے پہلے جو خلیفہ تھا یہ اس کا کام ہے، اور تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ قائم مقام: بے شک ہم کو معلوم ہے، لیکن اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کیا آپ بھی اس کو جانشینی کا حقدار سمجھتے ہیں؟ یہ سن کر امیر المومنین آنسو بھر لائے اور دیر تک ساکت رہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دل سے نہیں چاہتے تھے، لیکن مسلمانوں کا خون خرابہ اور باہمی فتنہ و فساد کی وجہ سے اعلانیہ اظہار بھی مناسب نہ سمجھتے تھے۔ آخر قائم مقاموں نے یک زبان ہو کر فرمایا: ہماری تسلی ہو گئی، آپ خلیفہ برحق ہیں، آپ کے اقوال و افعال کتاب و سنت کے موافق ہیں، ہم اپنی آزاد گوئی کے لیے معافی کے خواستگار ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے باوجود بادشاہ اور امیر المومنین ہونے کے ہماری باتوں کو تحمل و بردباری سے سنا۔ بر صغیر میں جس طرح مرہٹوں نے مغلوں کو سکون سے حکومت نہیں کرنے دی، اسی طرح خارجیوں نے سوائے عمر بن عبدالعزیز کے کسی اور کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔
मुबारकबाद देने वालों में एक हजाजी लड़का भी था। उमर बिन अब्दुल अजीज को जब खिलाफत मिली तो अतराफ व अकनाफ से लोग मुबारकबाद के लिए आए। उनमें से एक लड़का हजाजी भी था जो बिल्कुल नौउम्र था। खलीफा ने कहा, ऐ लड़के, किसी अपनी उम्र से बड़ी उम्र वाले को गुफ्तगू करने के लिए पेश कर। लड़का, अमीरुल मोमिनीन, जब खुदा बंदे को ज़ुबान मुतकल्लम और दिल जिक्र करने वाला अता करे तो वो कलाम करने का मुस्तहक है। और ऐ अमीरुल मोमिनीन, अगर उम्र का लिहाज होता तो इस वक्त उम्मत में जो आपसे बड़ी उम्र वाले हैं वो खिलाफत के ज़्यादा मुस्तहक थे। अमीरुल मोमिनीन, ऐ लड़के, तो क्या कहना चाहता है? लड़का, हम मुबारकबाद पेश करने आए हैं। खुदा ने हम पर एहसान किया है कि आप जैसा आदिल और मुनसिफ खलीफा हम पर मुकर्रर हुआ है। अमीरुल मोमिनीन, ऐ लड़के, कोई और बात? लड़का, बहुत ऐसे बादशाह गुजरे हैं जो खुदा के हिल्म पर मगरूर हो गए और न समझे कि खुदा की लाठी में आवाज होती है। खुशामदी मसाहिबों ने उनको रियाया के हालात से गाफिल करके नफ्स परवरियों में फंसा दिया। बेशक ऐसे लोग जलती हुई आग का ईंधन हैं। ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमारी दुआ है कि आप ऐसे लोगों में दाखिल शामिल न हों, बल्कि दुआ है कि खुदावंद करीम इस उम्मत के नेक लोगों के साथ आपका हश्र करे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने इस लड़के की उम्र पूछी तो मालूम हुआ कि सिर्फ 11 साल है। नस्ब पूछा तो वो लड़का हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब की औलाद से निकला। शहजादा दो जानो हो बैठा तो शरीक ने सवालों का जवाब दिया। शरीक मेहदी के लड़कों का उस्ताद था। मेहदी का एक लड़का आया और उसने खड़े खड़े कोई हदीस पूछी, लेकिन शरीक ने कोई तवज्जो न की। उसने फिर पूछा, फिर कोई जवाब न मिला। लड़के ने खफा होकर कहा, क्या आप शहजादों की तहकीर करते हैं? शरीक ने कहा, अहले इल्म के नज़दीक शहजादों की निस्बत इल्म की ज्यादा कद्र है और वो इस कदर रायगान नहीं करना चाहते। ये सुनकर शहजादा दोजानो हो बैठा तो शरीक ने सवालों का जवाब दिया। खलीफा हारून रशीद को एक बुजुर्ग की नसीहत। एक दिन इब्ने समाक हारून रशीद के पास गए। खलीफा को प्यास लगी, पानी मांगा, पीने को था कि इब्ने समाक ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, जरा ठहर जाइए। पहले ये बताइए कि अगर पानी आपको न मिले तो शिद्दत प्यास में आप एक प्याला पानी किस कदर कीमत पर लेंगे? हारून रशीद ने कहा, निस्फ सल्तनत लेकर खरीद लूंगा। इब्ने समाक ने कहा, आप पानी पी लीजिए। जब वो पानी पी चुके तो फिर कहा, अगर ये पानी आपके पेट में रह जाए और ना निकले तो इसके निकलवाने की गरज से आप क्या खर्च करेंगे? खलीफा ने कहा, बाकी तमाम सल्तनत उसे दे दूंगा। इब्ने समाक ने कहा, बस ये समझ लीजिए कि आपका तमाम मुल्क एक घूंट पानी और चंद कतरे पेशाब की कीमत रखता है। बस इस पर कभी तकब्बर न कीजिए और जहाँ तक हो सके लोगों से नेक सलूक कीजिए। हारून रशीद पर इस बात का बड़ा गहरा असर हुआ और वो देर तक रोता रहा। तारीखुल खुलफा। अभी आप प्रोग्राम सुन रहे थे तारीख और हुर्रियत इस्लाम, तहरीर व तहकीक को आवाज़ इब्ने आदम, रिकॉर्डिंग इंजीनियर वाजिद महमूद, प्रोड्यूसर निदा नईम, पेशकश रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज।